اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ 8 شوال روز انہدام بقیع تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم اس شرمناک عمل کی سخت مذمت کرتے ہیں کہ جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے روضہ منورہ کو جو بقیع میں روضہ تھے انہیں ڈھایا گیا، اور یہ کہہ کے ڈھایا گیا کہ ان کے پاس آنا اور ان سے کچھ مانگنا شرک ہے۔ اگر وسیلہ اور وسیلہ بنا کر کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو قرآن میں کبھی یہ بیان نہ ہوتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کا انتخاب کرو۔ واضح سی بات ہے کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبر، نبی، امام، یہ تمام جو افراد کو بھیجے ہیں نمائندہ بنا کر، یہ بھی ہمارے لیے وسیلہ ہی تھے جو ہمیں خدا سے آشنا کر سکیں اور خدا تک پہنچا سکیں اور خدا کے دستور کو اور حکم کو ہم تک پہنچا سکیں۔ تو خدا نے بھی خود وسیلے کا استعمال کیا ہے، ڈائریکٹ ہر انسان کے کان میں آ کر خدا حکم کو نہیں پہنچا رہا ہے، جبکہ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نبی، امام اور کچھ بندوں کو انتخاب کیا جو ہمارے اور خدا کے درمیان وسیلہ بنے۔ تو جس طریقے سے وہ اپنی حیات میں اور اپنی زندگی میں وسیلہ بن سکتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آپ ان لوگوں کو جو راہ خدا میں شہید کیے گئے ہیں آپ مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ تو جب وہ زندہ ہیں، قرآن کی تائید ہے اور ان میں سے ہر ایک کو جام شہادت ملا ہے، تو ہمیں وسیلہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وسیلہ بنانا زندہ ہو یا مردہ ہو، کسی کے لیے بھی قرآن میں ممانعت نہیں ہے۔ تمام قرآن کی جو آیتیں ہیں اور بھی موارد ہیں کہ جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ تو اب یہ فتویٰ کہاں سے آ گیا کہ شرک ہے اور بدعت ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے ہمارے ان لوگوں کو کہ جن کا جو ہمارے امام ہیں اور ہم ان شخصیتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے نزدیک مقدس شخصیتیں ہیں، ان کے روضے کو ڈھایا گیا۔ پہلی بات تو حق ہی نہیں ہے کہ آپ آئیں کسی کے ذاتی مال میں اس طریقے سے تصرف کریں، اور کسی قبرستان میں اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ آپ اس طریقے سے اسلام نہیں بنوا سکتے۔ یہ وہی ہو گیا کہ جس طریقے سے امام حسین کے لیے فتویٰ دیا گیا تھا کہ ان کا قتل جائز ہے، تو وہی حال روضے کے انہدام کے لیے دے دیا گیا۔ تو فتویٰ دے دینے سے یا ایک حکومتی ماحول بنا دینے سے کوئی کام جائز نہیں ہوتا۔ لوگ ذاتی مفاد کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے اس طرح کے فتوے صادر کروا دیتے ہیں۔ آپ بلکہ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے تاریخ میں ایسے فتوے بہت صادر ہوئے ہیں، کیونکہ فتویٰ ایک جواز کی دلیل بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن اور احادیث میں ایسے لوگوں کی سخت مذمت ہے کہ جو اپنے رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، ان کو لیے جہنم کے ایندھن اور جہنم کی آگ آمادہ کی گئی۔ تو فتویٰ دلوا دینا یا کچھ بھی فتویٰ کہیں سے لے آنا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے نہیں۔ ویسے ہر فرقہ دوسرے فرقے کے لیے فتویٰ دے سکتا ہے کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن سب نہیں دیتے، کیونکہ سب باطل کے پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ہم نے تو تاریخ میں وہی دیکھا ہے کہ مظلوم وہی واقع ہوتے ہیں جو حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل بیت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اپنے تمام کمالات، علم
معرفت، اخلاق، کردار کے باوجود بھی دنیا و کائنات میں مظلوم واقع ہوئے، جو کہ آل رسول ہیں پھر بھی مظلوم واقع ہوئے، جو کہ اہل بیت کا مصداق ہیں، جس کو رسول جاتے جاتے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے درمیان قرآن و عطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو جو آل رسول ہیں، جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں، جن کو رسول سفارش کر کے جا رہے ہیں، جن کی عصمت کی گواہی دے کے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو یہ اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ تو فتویٰ دینا کبھی کبھی مادی اور سیاسی اغراض، کبھی کیا حکمرانوں کے لیے تو یہ پیشہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ فتوے کا سہارا لے کر اپنے ناجائز کام کو جائز کرواتے رہے۔ صاحبان امر کا ہر اطاعت واجب جو کروائی گئی ہے وہ اسی لیے کروائی گئی ہے تاکہ وہ جو دل میں آئے یزید کی طرح کرتے رہیں اور کوئی انہیں منع کرنے والا نہ ہو۔ تو بہت سے ایسے چیزیں ہیں، ورنہ یہ چیز تو فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ نے بھی اس چیز کو استعمال کیا ہے، رسول بھیجا، نبی بھیجا، امام بھیجا۔ اگر وسیلہ اور ذریعہ بنانا منع تھا تو کیوں بھیجا؟ اور زندہ اور مردہ میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہے اور اس کو طاقت و قدرت ہے تو پھر زندہ اور مردے میں کیا فرق ہے؟ اگر مر گیا، ختم ہو گیا، قادر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اس کو یاد کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا بھیجا ہوا ثواب، اجر، ہماری دعا و توسل اس تک پہنچتی نہیں، ہماری لعنت اس تک پہنچتی نہیں، تو پھر قرآن کیوں بار بار لعنت کرتا ہے؟ جب قیامت کے دن ہوں گے تو ہوں گے۔ لعنت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ لعنت یعنی عذاب۔ تو اس کا مطلب ہی کہ اس کا روح کی بقا کو تو سب مانتے ہیں کہ روح باقی رہتی ہے، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی تو زندہ ہے، ویسے تو سب کی روح باقی ہے، روح نہیں مرتی ہے۔ حساب و کتاب کو ہر مسلمان فرقہ مانتا ہے، روح کہاں جاتی؟ تو اگر اللہ کے ولی کی روح، جس سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو کیا ان کے اندر یہ طاقت و یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکے؟ اور قرآن جسے بار بار کہہ رہا ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ ہم جائیں قبروں پہ زیارت پڑھیں، قبروں پہ سورہ فاتحہ پڑھیں؟ قبروں پہ جانے کو کیوں کہا گیا ہے؟ رسول کریم اسلام نے کیوں کہا؟ تو یہ نئے نئے فتوے، نیا مذہب، فرقہ وہابیت کی ایجاد 200 سال ہے۔ یہ نظریہ تو تھا، پہلے سے تھا، ابن تیمیہ نے اس کو بڑھایا، اس سے پہلے بھی فقہ کتابوں میں مل جائے گا تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ بھائی ہم صحیح ہیں اور آپ غلط ہیں۔ لیکن اس کو جو بڑھاوا دیا ہے عبد الوہاب نے، کل ایجاد شدہ 200 سال مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اس مذہب کو ایجاد کیا گیا، فرقہ وہابیت کو، جو فطرت اور عقل کے خلاف گفتگو کرتے ہیں۔ اور ان کے مظالم اور شرمناک اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ 8 شوال کو 1344 ہجری قمری میں آپ لوگوں نے ائمہ طاہرین کے روضہ منورہ جو بقیع میں تھا اس کو ڈھا دیا، منہدم کر دیا، شہید کر دیا۔ اور اس دن کی یاد میں آج بھی ہم غم مناتے ہیں۔ اس دن کو بلیک ڈے، کالا دن اور غم کا دن اعلان کرتے ہیں۔ تمام مومنین کو چاہیے کہ اس دن مجلس، پروگرام اور اپنے اعتراض کے ذریعے اس دن جو ظلم ہوا ہے اہل بیت کے حق پر، اپنے اعتراض کے ذریعے اپنے حق کا مطالبہ کریں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔